ایک مقدس ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں یہ تحفہ ملا۔ اس دن جتنا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے۔ یہاں میں ان نوجوانوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا جو اس دن کو بھنگڑا اور مستی میں اور اس دن کو لوگوں کو تنگ کر کے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی یہ نہیں ہے، کاش تمہیں پتا چلتا کہ اس ملک پاکستان کے اصول میں، اس کی بنیادوں میں کتنے شہداء کا خون ہے، اس کے حاصل کرنے میں کتنی جانیں لوٹی ہیں، کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی ماؤں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، کتنی ماؤں نے کنووں میں چھلانگیں لگائی ہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، کتنے نوجوان شہید ہوئے۔ اور عزیزان محترم، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ اپنی زندگی کے انداز کو بدلو، اس رب کا شکر ادا کرو اس دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نگاہ کرم کے صدقے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ عزیزان محترم، آج ہم کھلے عام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہیں، کھلے عام نمازیں ہو رہی ہیں، آذانیں ہو رہی ہیں۔ پوچھو ان کشمیری بھائیوں سے جن پر آج عبادت کے لیے بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ان ہندوؤں نے کشمیری بھائیوں پر، کشمیری مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کیا کہ پچھلے جمعے نہ نماز جمعہ ادا کرنے دی گئی اور نماز عید کے دن نہ انہیں نماز پڑھنے دی گئی، گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ آج 7واں 8واں روز ہے عزیزان محترم، بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے بلک رہے ہیں، نہ وہاں مریضوں کو چھوڑا جا رہا ہے ہاسپٹل میں۔ تو یہ ظلم و ستم عزیزان محترم، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی بانسری نکال کر ہم یہ جشن منا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں اس طرح جشن منایا جاتا ہے، کاش کہ کشمیر بہن کی صدا تمہارے دلوں پر، تمہارے کانوں پر اثر کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائیو، ہم تو تمہاری طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں اور ہم دن رات لاشیں گننے میں لگے ہیں، تم ہو کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہو، تم ہو کہ مستیاں کیے جا رہے ہو، تم ہو کہ اسٹیج سجا کر عورتوں کو نچا کر لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ہم یہ دن کیسے منا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پیغام یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کو شکر ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور جتنا ہو سکے ہم سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہم آزادی سے نماز ادا کر سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گیت گا سکتے ہیں، ترانے پڑھ سکتے ہیں، ہم جس طرح چاہیں اپنے مذہب، اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں ان کشمیریوں کو بھی ہم نے نہیں بلانا، لیکن میں اتنا بھی ضرور کہوں گا کہ جو 72 سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں حکمران کہ کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ لاکھوں کشمیری ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ساتھ کھڑے ہیں۔ لاکھوں نوجوان کٹ چکے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ لاکھوں نوجوان قربان ہو چکے ہیں، لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ارے تمہارے اس ساتھ کا فائدہ کیا ہے؟ آج وقت ہے، یہ نوجوان، یہ عوام صرف ایک اشارے کے منتظر ہے، ایک اعلان کے منتظر ہے۔ یہ ریلیوں سے اب مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب مسئلہ اگر حل ہوگا تو اس کا ایک ہی علاج ہے، الجہاد، الجہاد، لبیک، لبیک، الجہاد، الجہاد، لبیک، لبیک، الجہاد، الجہاد، لبیک، 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 الجہاد، الجہاد، لبیک، لبیک، الجہاد، الجہاد، لبیک، لبیک، الجہاد، الجہاد۔ محترم، صرف یہ کہتے رہنا کہ کشمیریوں غم نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تو کشمیری مائیں بہنیں آج بھی پکار رہی ہیں، وہ تو آج بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہماری جان ہے۔ وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہ پورا سید علی شاہ گیلانی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو طویل فرمائے، عمر خضری اسے عطا فرمائے، اپنی وہ عزیزان محترم لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں آج بھی مسلمانوں کو پکار رہا ہے کہ مسلمان کب بیدار ہو گئے، کب
ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا یہ بابرکت دن، ہم اس دن عہد کریں کہ اس ملک سے وہ پیار کریں گے کہ جب بھی آنچ آئی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن ان کشمیریوں کو بھی تادم مرگ، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جان میں آخری سانس بھی باقی ہے، ہم انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور لے کے رہیں گے کشمیر، لے کے رہیں گے۔ اہل کشمیر کہتے ہیں کہ جنت ہے کشمیر، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اور عزیزان محترم، اظہار تشکر کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب حاجی زاہد غلام سلطانی صاحب سے کہ وہ آئیے اظہار خیال فرمائے، اظہار تشکر فرمائے۔